ویلکم بیک ناظرین. بٹ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم کر رہے تھے بات کہ یہ خبر بریک کس نے کی تھی. یہ سب سے پہلے کس کو پتہ چل گیا تھا کہ زرداری صاحب اور سندھ حکومت نے صوبہ سندھ میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، انی مچائی ہوئی ہے کرپشن کی. تو ذرا سنیے خواجہ سعد رفیق صاحب، کیونکہ انہی کے دور میں ہی یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں، نواز شریف صاحب کے حکم پہ شروع ہوئی تھیں. اور ذرا سنیے کیا کہتے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب. حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ آپ کا پیٹ کیسے بھرے ہیں؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے؟ یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. اربوں روپیہ کھا گئے ہیں آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، نوکری. زر کی بات کریں کہ زرداری کی بات کریں، اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا بند ہی نہیں ہوگا. کیا پاکستان کے لوگ، پاکستان کی الیکٹریٹ ہمیں اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، ایک دوسرے کو خراب کریں، ایک دوسرے کو گھسیٹیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. یہ لکھ لیجئے، اس سے گریز کیجئے. میرا یہ پیغام محض حکومتی جماعت کے لیے نہیں، میری یہ اپیل پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. بٹی صاحب، یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی جب وہ وفاقی وزیر تھے، کیونکہ ان کو اطلاع ہو چکی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب ان کو بتا چکے تھے. ایف آئی اے ان کے ماتحت کام کر رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں. یہ شاٹ دوبارہ سننا چاہیں گے یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں سننا چاہتا ہوں. ایک تو گزارش ہے، اکثر اپوزیشن کہتی ہے کہ حکمران کیوں کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے آئی بی کی ایجنسی، انٹیلیجنس بیورو، وہ وزیر اعظم پاکستان کو انفارم کرتی ہے کوئی بھی چیز ہو. ایک اسپیشل برانچ ہوتی ہے صوبوں کی. عمران خان صاحب کی بیڈ لک ہے کہ دونوں جگہ انہوں نے پنجاب میں بھی غلط آدمی لگا دیا تو بھی لگا دیا. تو آج ہمیں یا مشرف کو برا کہنے سے پہلے تو یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں فرمائے نا، قمر الزمان قاہرہ صاحب یا کھوکر صاحب. اس کا مطلب ہے یہ گڑبڑ، یہ اربوں روپیہ کرپشن جو بقول خواجہ سعد صاحب نے، زرداری صاحب نے 2015 میں شروع کی ہے. تو اگر فیصلہ آج کے کسی اللہ کے بندے نے دے دیا، کسی نے انویسٹیگیشن کر کے دے دیا تو اس نے جرم کیا. کیا کرائم کرنا، جرم کرنا، لوگوں کے پیسوں پہ ڈاکہ مارنا نجائز ہے، یا ملزمان کو گرفتار کرنا اور انہیں سزائیں دلانا نجائز ہے؟ صابر صاحب، اس میں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسرے ساؤٹ آپ نے خواجہ سعد کا سنایا کہ پارلیمنٹ اس لیے پکڑو گے. اور بھائی، جرم ہوتا ہی اس لیے کہ ان مجرموں کو پکڑ کے سزائیں دلائی جائے تاکہ عوام کی حق تلفی نہ ہو. میں بھٹی صاحب بلاول بھٹو کے لیے اور آصف زرداری صاحب کے لیے وہ شاٹ دوبارہ سنوا رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کل کیا کہتے تھے اور آج کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو پکڑا تو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ آپ کا پیٹ کیسے بھرے ہیں؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے؟ یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. اربوں روپیہ کھا گئے ہیں آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، نوکری. زر کی بات کریں کہ زرداری کی بات کریں، اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا بند ہی نہیں ہوگا. یہ تھے خواجہ سعد رفیق صاحب بطور وفاقی وزیر بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب کون سا کھاتا کھلوائیں، شوگر ملے گا ان کے بچے دیتی ہیں. اب آج کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سنیے. جب خود نیب کی تحویل میں گئے ہیں، نیب نے گرفتار کیا ہے قومی اسمبلی میں، ذرا سنیے جی. کیا پاکستان کے لوگ، پاکستان کی الیکٹریٹ ہمیں اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، ایک دوسرے کو خراب کریں، ایک دوسرے کو گھسیٹیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. یہ لکھ لیجئے، اس سے گریز کیجئے. میرا یہ پیغام محض حکومتی جماعت کے لیے نہیں، میری یہ اپیل پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی.
دیکھیے جناب کیا کہہ رہے ہیں، کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. کل بھی سچ بول رہے تھے لیکن آج جھوٹ بول رہے ہیں. ایک میں کنکلوڈ کرتا ہوں بھٹی صاحب، یہ فائنل ریکمنڈیشنز جو دی ہیں جی آئی ٹی نے آج، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ the crime and corruption unearthed in this report is only the tips of the iceberg. یعنی یہ جو آج ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جس میں اربوں روپے کا معاملہ ہے، کھربوں کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے. اصل حقائق جب مزید آئیں گے، مزید پوری چیزیں ان ارتھ ہوں گی، انفولڈ ہوں گی، تو اس میں آپ حیران رہ جائیں گے کیا ہے. یہ تھی جی آئی ٹی کی رپورٹ. اور بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آج بتائیں گے آپ کو ریفرنس العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی کیسے ہوئی.